حضرت فاطمہ تو زہرا بھی حضرت علی کو مل گئی، وہ دینے والا یہ لینے والا۔ اور اس پر بھی رشک ہے، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، شاید اللہ پاک کو بھی علی سے زیادہ کوئی پسند نہیں آیا کہ مصطفیٰ کے گھر میں وہی بھیجا جو لینے کے قابل تھا۔ علی سے زیادہ لینے کے قابل ہی کوئی نہیں تھا اللہ کی نظروں میں جو مصطفیٰ کے گھر سے جا کے لے لیتا۔ کہہ دو نا سبحان اللہ۔ آسمان کہنے لگا زمین میں تجھ سے افضل ہوں، میرے سینے پہ جبریل رہتا ہے۔ زمین کہنے لگی ناراض نہ ہو، میرے سینے پہ ابوبکر صدیق رہتا ہے۔ آسمان کہنے لگا زمین میں تجھ سے افضل ہوں، میرے سینے پہ میرے سینے پہ اسرائیل رہتا ہے، میرے سینے پہ، زور سے تو بولو، اے تے ساڑا کچھ لگدا ہے یار، بولو آئے گا، آئے گا نا، بولو آئے گا کہ نہیں آئے گا، آئے گا کہ نہیں آئے گا، اچھا چلو جیڑے کہیں دے آئے گا ہاتھ کھڑے کرو، اے گل ہوئی نا جی، بے شک آئے گا، لا شک کو لا ریب آئے گا، بولو آئے گا۔ حضرت براء ابن عازب سب کہہ دو رضی اللہ تعالی، میرے پاک نبی کا دیوانہ صحابی ہے براء ابن عازب۔ ترمذی شریف کے اندر حدیث آتی ہے، مسلم شریف کے اندر حدیث آتی ہے، یہاں علماء محدثین بیٹھے ہوں گے میری تصدیق کریں گے، کہتے ہیں حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ، ہم ایک انصاری کے جنازے میں گئے، ایک مدینے والا فوت ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی، پہ بیٹھے ہوئے ہیں، قبر تیار ہو رہی ہے، ابھی اسے دفن نہیں کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اچانک بیٹھے بیٹھے کہتے ہیں اللہ میں مصطفیٰ تجھ سے قبر کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں، میں مصطفیٰ تجھ سے قبر کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں، میں مصطفیٰ قبر کے عذاب سے تجھ سے پناہ مانگتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے، اچانک حضور نے فرمایا یہ جبریل کھڑا ہے۔ کون ہے؟ بولو زور سے، کون ہے؟ کہا کہ جبرائیل آ کر مجھے کہہ رہا ہے جب کسی بندے کی جان لینا چاہتے ہیں اللہ کے فرشتے آتے ہیں، جب نیک بندہ ہوتا ہے مرنے والا، جبرائیل اچھے کپڑے پہنتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، بڑی نیک صورت بناتا ہے، نیک سیرت بناتا ہے، 70,000 فرشتے اس کے ارد گرد ہوتے ہیں استقبال کرنے والے، اللہ پاک ان کو بھی اچھی شکلیں دیتا ہے، اللہ پاک ان کو بھی اچھے لباس دیتا ہے، جب قریب آتے ہیں دور ہو کر بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ بندہ ہمیں دیکھے، آنکھوں سے آنکھیں ملائے، جب اس کی آنکھیں آنکھوں سے ٹکرا جاتی ہیں اسرائیل قریب آتا ہے، کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے اللہ کا نیک بندہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے، تیری جان لینے آیا ہوں، اللہ تجھے اپنے پاس بلانا چاہتے ہیں، اللہ پاک تجھے باغوں میں جگہ دینا چاہتے ہیں، اللہ پاک تجھے جنت کی نہروں کا پانی پلانا چاہتے ہیں، اللہ پاک تجھے جنت کا شہد پلانا چاہتے ہیں، اللہ پاک تجھے جنت کا دودھ پلانا چاہتے ہیں، اللہ پاک تجھے حوض کوثر کا جام کوثر پلانا چاہتے ہیں، میں لینے آیا ہوں۔ اللہ بلاتے ہیں، اللہ کی آواز پہ چلتے ہو؟ وہ کہتا ہے ہاں اگر میرا اللہ بلاتا ہے میں تیار ہوں۔ فرمایا جس طرح مشک سے پانی نکلتا ہے بعین اسی طرح یہ لیٹ جاتا ہے، فرشتے جلدی جلدی جان لیتے ہیں، آنے والے فرشتوں کے پاس جنت کا کفن ہوتا ہے، خوشبوؤں میں لپٹا ہوا ہوتا ہے، خوشبوؤں میں بھرا ہوا ہوتا ہے، اس کفن کے اندر اس بندے کی جان کو لے لیتے ہیں، 70,000 فرشتہ زمین سے آسمان کی طرف چلتا ہے، پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں، خوشبوؤں کے لپٹے اٹھ رہے ہوتے ہیں، پہلے آسمان والے فرشتے پوچھتے ہیں کس کو لے کے آ رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں یہ فلانا بندہ ہے جس نام سے دنیا میں چلتا رہا، وہی نام لیتے ہیں۔ آسمان کے فرشتے کہتے ہیں واہ واہ سبحان اللہ، کتنی مبارک روح ہے کہ آج اللہ پاک اس کی خوشبو ہم فرشتوں کو سنگھا رہا ہے۔ فرمایا ساتوں آسمان کے فرشتے اس کی خوشبو سونگھتے ہیں، اچھے الفاظوں سے اسے یاد کرتے ہیں، جب اللہ کے دربار میں پہنچتے ہیں اللہ کہتا ہے میرے بندے کو لے آئے ہو؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ میاں تیرے بندے کو لے آئے ہیں، لے جاؤ، قبر کے اندر جو میرے بندے کا جسم پڑا ہے اس روح کو قبر کے اندر ڈال دو، میں اپنی کبریائی کی قسم کھا کے کہتا ہوں جب تک قبر میں پڑا رہے گا اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دو، اس کی قبر کو جنت کا ٹکڑا بنا دو، اس کی قبر کو جنت کی ہواؤں سے بھر دو، اس کی قبر کو جنت کی خوشبو سے بھر دو۔ فرمایا ہم لے آتے ہیں اس کی قبر میں، اس کی جسم کے اندر اس کی روح کو ڈال دیتے ہیں، پھر ہمارے ساتھ 3 فرشتے آتے ہیں، وہ اٹھا کے بٹھا دیتے ہیں۔ فرشتہ پوچھتا ہے من ربوں کا؟ وہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ وہ کہتے ہیں من نبیوں کا؟ تیرا نبی کون ہے؟ وہ کہتا ہے محمد الرسول اللہ۔ یاد رکھ لینا صلی اللہ، زور سے بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ پوچھتے ہیں ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے دینی الاسلام۔ فرشتے کہتے ہیں واہ واہ سبحان اللہ، خوشبوؤں کے لپٹے اٹھ رہے ہوتے ہیں، سو جا
جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، جنت کی ہوا آتی ہے، جنت کا دودھ قبر میں ملتا ہے، جنت کا شہد قبر میں ملتا ہے، جنت کا پانی قبر میں ملتا ہے، جنت کی نہریں قبر کے اندر چلا دی جاتی ہیں، فرمایا سویا رہتا ہے۔ دوسرا بندہ اس کے مقابلے میں جو برا ہوتا ہے، فرمایا حدیث کے اندر حضرت برا ابن عازب فرماتے ہیں، حضور نے قبرستان میں بیٹھ کر بیان فرمایا وہ جب اس کی جان لینے آتے ہیں، جان لیتے نہیں کھینچتے ہیں، فرمایا جس طرح کانٹے دار درخت پر ریشم کی چادر کو ڈال دو، پھر اس چادر کو کھینچو، بچے گی؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کچھ نہیں بچے گا۔ فرمایا اسی طرح اس کی جان لی جاتی ہے، بدبودار تھیلا ہوتا ہے، بدبودار کفن ہوتا ہے جس کے اندر لپیٹی جاتی ہے، اوپر لے جاتے ہیں، آسمان کے فرشتے پوچھتے ہیں یہ کون بدبودار روح لے کے آئے ہو؟ وہ کہتے ہیں یہ فلانا بندہ ہے، وہ کہتے ہیں ستیہ ناس اس کا ہو جائے، آسمان کو بدبو سے بھر دیا اس بندے نے، لے جاؤ جلدی یہاں سے نکلو۔ دوسرے آسمان والے بھگاتے ہیں، تیسرے والے بھگاتے ہیں، جب خدا کے دربار میں پہنچتے ہیں اللہ فرماتے ہیں یہیں سے پھینک دو، یہیں سے پھینک دو۔ قرآن کہتا ہے روح پھینک دی جاتی ہے، اس کے جسم کے اندر سیدھی چیرتی ہوئی جسم کو آ کر داخل ہو جاتی ہے۔ فرشتے قبر میں آتے ہیں، من ربوں کا تیرا رب کون؟ وہ کہتا آہا مجھے تو کوئی پتہ نہیں میرا رب کون۔ وہ کہتے ہیں من نبیوں کا تیرا نبی کون؟ وہ کہتا ہاں مجھے تو کوئی پتہ نہیں میرا نبی کون۔ وہ کہتے ہیں ماں دینوں کا تیرا دین کیا؟ وہ کہتا مجھے تو کوئی پتہ نہیں میرا دین کیا۔ کہتے ہیں اچھا وہی مارنا شروع کر دیا۔ فرمایا قبر کو جہنم کا گڑھا بنا دیا جاتا ہے، قبر کو جہنم کا دھواں اور آگ لگا دی جاتی ہے، وہ جب تک پڑا رہتا ہے قبر میں جلایا جاتا ہے۔ اللہ پناہ نصیب فرمائے، بولو اللہ۔ ایک دن اسرائیل آئے گا، ایک دن، اور ایک دن اس کو بھی موت آ جائے گی، آگے بات کروں گا میں۔ اسرائیل آئے گا، دعا کرو آئے نیک بن کے آئے، دعا کرو اچھے کپڑے پہن کے آئے، دعا کرو اچھا لباس پہن کے آئے، دعا کرو ہماری جان لینے آئے تو پہلے پوچھے کہ اللہ تجھے بلاتا ہے لے جاؤں، ہم کہیں ٹھیک ہے اللہ کی آواز پہ ہمیں لے جاؤ، دوست بن کر خوشبوؤں میں لپیٹ کر دعا کرو اللہ پاک ہماری جان کو لے جاؤ۔ آسمان کہنے لگا زمین میں تجھ سے افضل ہوں، میرے سینے پہ اسرائیل رہتا۔ زمین کہنے لگی آسمان ناراض نہ ہو، تیرے سینے پہ اسرائیل رہتا ہے، میرے سینے پر عمر فاروق رہتا ہے۔ تیرے سینے پہ اسرائیل رہتا ہے، میرے سینے پر عمر، زور سے بولو، تیرے سینے پر اسرائیل رہتا ہے، میرے سینے پر۔ فرمایا آسمان ناراض نہ ہو، تیرے اسرائیل سے بندے ڈرتے ہیں، میرے زمین پہ چلنے والے عمر سے شیطان ڈرتے ہیں۔ کہہ دو سبحان اللہ، زور سے بولو۔ فرمایا اس سے بندے ڈرتے ہیں، اس سے زور سے تو بولو۔ ہاں عمر کا نام لے دو شیطان نہیں بیٹھے گا۔ فرمایا تین چیزیں ایسی ہیں جن سے شیطان بھاگتا ہے، یاد رکھنا۔ شیطان کو بھگاؤ گے کہ بلاؤ گے؟ بھگاؤ گے کیوں بلاؤ گے؟ رمضان میں تو ویسے ہی اندر ہے، ابھی آنے والا ہے، چھوٹنے والا ہے۔ پھولوں کے ہار اس کے یار تیار کر رہے ہوں گے، لڈو پیڑے برفیاں اس کے یار تیار کر رہے ہوں گے، یار آنے والا ہے۔ ہاں پھولوں کے ہار تیار کر رہے ہوں گے، دوست آنے والا ہے۔ ابھی تو اندر ہے، ابھی تو جو اس کی مانتا ہے وہ بندر ہے، ابھی وہ شیطان اندر ہے، جو اس کی مانتا ہے وہ، زور سے بولو، ہاں میرے کا۔ آسمان کہنے لگا زمین میں تجھ سے افضل ہوں، میرے سینے پہ اسرائیل رہتا ہے جس سے انسان ڈرتے ہیں۔ زمین نے کہا میرے سینے پہ عمر فاروق رہتا ہے جس سے شیطان ڈرتے ہیں۔ میرے آقا نے کہا شیطان تین چیزوں سے ڈرتا ہے، عمر کا نام لے دو شیطان بھاگے گا، کہہ دو نا سبحان اللہ۔ عمر کا نام لے لو شیطان، بندے کے ایمان کو پرکھنا ہو اس کے سامنے عمر کی کہانی چھیڑ دو، مسلمان ہوگا تو بیٹھا رہے گا، شیطان ہوگا تو آزما کے دیکھ لو۔ کل ایک بندہ مجھے فون کر کے مسئلہ پوچھتا ہے، کہنے لگا قاری صاحب مجھے یہ بتاؤ کہ جناب نبی کریم علیہ السلام کو غسل حضرت علی نے دیا۔ فون پہ مسئلہ پوچھا، غسل کس نے دیا؟ ابو بکر عمر کہاں تھے غسل میں، کیوں نہیں آئے؟ مت تو گیا اس کے اندر کیا ہے، اس لیے کہ ڈاکٹر ہم بھی ہیں، نبض، اور صرف ڈاکٹر بھی نہیں نباز بھی ہیں۔ ہاں
ایک صرف ڈاکٹر ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے نبض دیکھ کے پہچان جائے سے بیماری کیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو غسل حضرت علی نے دیا، حضرت عباس